بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 25 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج آخری موقع ہے میرے بھائیوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے پھر اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی ساری مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور بہت جلد ربیع اول کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع اول آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جن کے لیے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اور یہاں تک کہ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کو اپنے نبی پہ نازل فرمایا۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے اگر کوئی بندہ آخری ہفتے کے دن اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ میرے بھائیوں، ربیع اول کی آمد سے پہلے ماہ سفر کے آخری چند دن باقی ہیں اور چند دن بعد ایک ایسا مہینے کا آغاز ہو جائے گا جو اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے۔ ربیع اول کا مہینہ اپنے ساتھ کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ ربیع اول اپنے ساتھ نورانی رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، پھر ربیع اول کے مہینے میں اللہ آپ کو اپنی شان و عظمت کے مطابق نوازے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس سے مل کے ہی رہتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال اور وظیفے پڑھتا ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا جائے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جائے، جس کی تنگ دستیوں کو اللہ خزانہ غیب سے ختم فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ بغیر وقت ہے کہ یہ آج ماہ سفر کے آخری ہفتے کے دن کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ ایسا مجرب عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی، شہرت کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ کرائے کا مکان میں رہتے ہیں
آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ میری اولاد تابع فرمان ہو جائے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے کہ اگر کسی کام میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، سب کی سب رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ کوثر کا یہ خاص عمل، یقین کریں آج کا یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا یہ آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے میرے بھائیو سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو اسی دوران آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج موقع ہے، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیو؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا غنیو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ دوستو غنی کسے کہتے ہیں؟ جو مالدار ہو، جس کو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، جس کے پاس پاک صاف رزق ہو، ایسا رزق ہو جسے آپ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا غنیو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف میرے بھائیوں 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا اللہ یا غنیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا، میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف کا طریقہ کار سمجھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت صفاتی نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام یا لطیفو سے پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ بس آپ نے آج کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پہ عاشق و مہربان ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز دولت آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے 21 ٹائم یعنی 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھ رہے ہوں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ بے شک حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بے شک کوئی بھی ناممکن حاجت اللہ کی بارگاہ میں مانگے، سوال کریں، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ 21 بار یا لطیفو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر
اللہ ताला का एक जलाली इसमें आज़म पढ़ना है जिसे आप अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। वो जलाली इसमें आज़म या ज़ल जलाली वल इकराम है। जो बंदा या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ता है इसे अल्लाह पाक की जलालत नसीब होती है, अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब होता है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से जो काम आपका जिंदगी भर नहीं हुआ इंशाअल्लाह वो काम आज हो जाएगा। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम दो बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम तीन बार हो गया। इस तरह से आप या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ मेरे भाइयों 11 बार पढ़ना है। आज अगर कोई बेरोजगार है तो या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़े, अल्लाह गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देगा। अगर कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है तो या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़े, तमाम की तमाम बीमारियों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ शफा हो जाएगी। अगर कोई जादू जिन्नात की वजह से परेशान है, रिश्तों की वजह से परेशान है, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, रिश्तों की बंदिश से निजात के लिए, बेहतरीन रिश्तों के लिए, माकूल रिश्तों के लिए या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़े। जब आप ये सारे माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी कि सबसे पहले आपने ताज़ा वुजू करके मसल्ले पे बैठ जाना है और फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या अल्लाहु या गनियु को पढ़ना है। फिर मेरे भाइयों तीसरे नंबर पर आपने 21 बार या लतीफू पढ़ना है। फिर चौथे और आखिरी नंबर पर आपने 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है और आखिर में फिर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब अल्लाह ताला से हाथ उठा के जो भी मांगेंगे मिलके रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के सामने झोली फैला के मांगे, सजदे की हालत में मांगे, आंखों में आंसू लेके मांगे। मेरा अल्लाह आपकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ मेरे भाइयों शेयर लाजमी करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआ में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।